أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وإن منکم لمن لا یبطئن فإن أصابتكم مصیبة قال قد أنعم الله علی إذ لم أکن معهم شہیدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نساء کا 10واں رکوع ہے۔ یہ میں نے چھوٹا سا رکوع ہے اور اس میں ایک ہی ٹاپک ہے، اس لیے میں نے اس کو پورا پڑھ دیا، اور آج کل کے حالات کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے بڑی زبردست ہدایات ہیں جو ہمارے ساتھ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان تیار رکھو، یعنی اپنے ہتھیار تیار رکھو۔ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی جنگ، مومن جو جنگ کرتا ہے وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے، اور جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، طاغوت ہے، کافر ہے، وہ شر کو پھیلانے کے لیے، ظلم کو پھیلانے کے لیے وہ جنگ کرتا ہے۔ اب یہاں بڑی امن کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پوری انسانی تاریخ آپ دیکھ لیں، انسانوں نے اگر کبھی امن پایا ہے تو وہ جہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے وہاں پہ ہوا ہے، ورنہ کہیں امن قائم نہیں ہوا۔ اب یہ اس وقت دنیا کی جو قیادت کرنے والے قومیں ہیں، بدقسمتی سے وہ ہم نہیں ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ بڑے انصاف کی باتیں کرتی ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ بے نہتے لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں، 5000 سے زیادہ بچے تو شہید ہو گئے۔ ہسپتال تک آئی سی یو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بہت سیریس مریض رکھے جاتے ہیں، انٹینسو کیئر یونٹ، انتہائی نگہداشت کا وارڈ، وہ بھی انہوں نے مریضوں کو کہا کہ یہاں سے جی ان کو نکالو، اور وہ کل ان کے جو الشفا اسپتال ہے غزہ کا، وہاں پہ وہ مریض بموں سے نہیں مرے، علاج نہ ملنے کی وجہ سے، کیونکہ انہیں اسپتالوں سے نکال دیا گیا۔ لیکن پوری وہ لوگ جو بڑی تہذیب یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ پورا یورپ اور پورا امریکہ اس کے پشت پہ کھڑا ہے، اس ظالم کے۔ لیکن یہ 1948 میں اسرائیل بنا تھا نا، ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے بنا تھا، تو اس کی جو صدر، وزیر اعظم جو بھی تھا، انہوں نے شروع سے پلاننگ کی کہ اسلحہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جائے۔ اس کی ایک خاتون وزیر اعظم کا میں نے انٹرویو کہیں پرانا پڑھا تھا، کہ اس سے سوال کیا تھا صحافی نے کہ آپ کے ملک میں تو ابھی بہت غربت ہے
اور آپ بڑے بڑے اسلحوں کی سودے کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات میں مسلمانوں کے پیغمبر سے میں نے سیکھی ہے کہ وہ کئی وقت بھوکا رہ لیتے تھے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے حجرہ مبارک میں اس وقت بھی تلوار لٹک رہی تھی اور زرہ بھی آپ کی موجود تھی، درہم کوئی ایک بھی موجود نہیں تھا۔ تو کیا ہمیں سبق دے گئے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تو کسی کو قتل نہیں کیا، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن مسلمانوں کو ایک تعلیم دی کہ اپنے تحفظ کا سامان، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزمائش بنائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ زبردستی دنیا کے سارے انسانوں کو مسلمان کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، ان کو اللہ نے اپنے مسلمان ہی کر رکھا ہے نا، انہیں اپنی اطاعت میں لگا رکھا ہے۔ جو ایک راستہ جو ان کے طلوع غروب کا اوقات طے کر دیے ہیں، سورج نے کبھی اس سے نافرمانی نہیں کی، ایک سیکنڈ پہلے بھی کبھی نہیں آیا، اور ایک سیکنڈ جو اللہ نے ٹائم رکھا اس پہ آتا ہے۔ تو اس 5-6 فٹ کے انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے چونکہ ہمیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، آدم علیہ السلام کو جب اتارا تھا زمین پہ، تو یہاں خیر اور شر کی، حق اور باطل کی جنگ شروع دن سے جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ اب ہم نے یہ صرف اپنا یہ دیکھنا ہے کہ ہم حق کے پالڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے۔ تو اس لیے اب یہاں بیمار ہوتے ہیں، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس پھر کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اسباب کے ساتھ سارا معاملہ یہاں دنیا۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ گھڑے کے پاس جاتے ہیں، کولر کے پاس جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ آپ کہیں نیچے ایسی پیاس بجھ جانی چاہیے میری، میں تو مسلمان ہوں، پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی، کھانا کھائیں گے تو بھوک۔ اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا نا۔ تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے تحفظ کا سامان تیار رکھو۔ وہ تلواروں کا زمانہ ہو تو تلواریں، تیر، اور بندوقوں کا زمانہ ہو تو بندوق، جہازوں کا زمانہ ہو تو جہاز، جو بھی یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن ہمارے عرب، خاص کر ہمارے عرب کے حکمران جن کو اللہ نے تیل کی بڑی دولت دی ہے، بڑی دولت دی ہے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں تو بنا دیں کہ جی دنیا میں سب سے بڑی بلڈنگ جو ہے وہ دبئی میں ہے، برج خلیفہ۔ حرم کعبہ کے ارد گرد بھی اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دیں کہ وہ حرم درمیان میں چھپ ہی گیا۔ بلڈنگیں بڑی بنا دیں، بیویاں بھی بڑی بڑی رکھ لیں، گاڑیاں بھی بڑی بڑی قیمتی، دنیا میں اور کہیں اتنی قیمتی گاڑیاں کسی کے پاس نہیں ہے جیسے ہمارے عرب شیخوں کے پاس ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اتنا چھوٹا سا اسرائیل جو ہمارے لاہور سے بھی چھوٹی، جس کی آبادی کم ہے، اس نے ناکو چنے چبا دیے سب کو۔ کیوں؟ کہ عمل نہیں کیا خذوا حذرکم، اپنے تحفظ کا سامان بھی نہیں بنایا، اور وہ ایمان تو چلو ہے ہی نہیں نا، دنیاوی حساب سے بھی وہ سامان تیار نہیں کیا جو اس کے ساتھ جنگ کے لیے ضروری تھا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے تو ہم لڑیں گے۔ اب جنگ بدر آئی، پہلی جنگ جو بڑی کفر اور اسلام کے درمیان، تو حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو لے کے نکلے، 313 تھے، آپ کو پتہ ہے، چند ایک تلواریں تھیں، 5 یا 6 تھیں نہیں، لیکن جو تھیں وہ لے آئے۔ کچھ تیر تھے، تیر کمان تھے، باقی جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے لاٹھیاں اکٹھی کر لیں کہ جو ہو سکتا ہے وہ ہم لے کے اپنی جان لے کے آ گئے۔ لیکن اللہ نے وہ ایمانی کیفیت بھی ہو اور آپ کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کے آ جائیں، پھر اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اس جنگ میں، اس غزوے میں اللہ نے فرشتے نازل فرمائے تھے۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے پے در پہ فرشتے نازل کیے، اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے تھے یا ڈنڈا جو بھی مارنے کے لیے کافر کو، اس کی گردن پہلے گر پڑتی تھی کہ وہ فضا پیدا کرنے کی ایمان
اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ لے کے آ جائیں۔ تو اسی بھی کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ فضا تو پیدا کی جائے، وہ ایمان کہ جو کچھ یا اللہ ہمارے پاس تھا، ہم نے جتنی کوشش کی، ہمارے پاس جتنے ہتھیار تھے یہ لے آئے، جو جان تھی لے آئے، پھر تو بات ہے، تیاری ہم نے کی تھی پوری۔ اب یہاں عیاشیوں میں انسان گم ہو اور دعائیں بھی، بڑی بڑی مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے، یا اللہ ہندوستان کو تباہ کر دے۔ دعاؤں سے کام ہوتا تو حضور سے زیادہ دعا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑی دعا کسی کی نہیں ہے نا۔ تو آپ دعا کر دیتے، یا اللہ یہ جو لشکر آ رہا ہے کافروں کا بدر کے میدان کی طرف، ان کو راستے میں ہلاک کر دے۔ لیکن آپ نے ایسی دعا نہیں کی، آپ نے اللہ سے مدد مانگی، اور خود جو کچھ جتنے ساتھی موجود تھے، جتنا اسلحہ موجود تھا، اس کو لے کے میدان میں آ گئے۔ میدان میں تو آنا پڑتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہ آزمائش ہے، دعاؤں سے کام بننے والا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں کہ آپ اپنا تن من دھن لگا دیں اور اللہ جی کو کہیں کہ اللہ جی جو کچھ ہم سے بنتا تھا ہم نے کر لیا، اب آ گئے ہم۔ حضور نے جنگ بدر کے میدان میں رات کو کیا دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو تیرے نام لیوا تھے میں ان کو لے کے آ گیا ہوں، اب تیری مرضی ان کو مٹا دے یا ان کو فتح کر دے، فتح مند کر دے، لیکن اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ وہی 313 ہی تو تھے کلمہ پڑھنے والے، اگر خدا نہ خواستہ وہ مٹ جاتے تو نبی تو کسی اور نے آنا نہیں تھا، تو قیامت تک رام رام ہی ہونی تھی نا۔ تو اتنی دعا حضور نے مانگی کہ آپ کی چادر مبارک بار بار گرتی تھی، آپ کے آنسو رواں تھے، اور حضور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اب بس کریں، آپ آرام کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، جو کچھ ہم سے بن پڑے اپنی کوشش کر کے ہم خضوع خضرکم پر عمل کریں۔ فنفروا ثباتن، فنفروا پھر نکلو، یعنی اپنی طرف سے جتنا تو مسئلہ تیاری کر سکتے ہو کرو، پھر فنفروا پھر نکلو اللہ کی راہ میں، ثباتن ٹکڑیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے ٹولیوں کی شکل میں، ونفروا جمیعا یا ایک اکٹھے ہو کر ایک فوج کی شکل میں، جیسی ضرورت ہو۔ یہ تھی پہلی آیت۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ اور بے شک منکم، من کا مطلب ہوتا ہے سے، کم تم میں سے، یعنی مسلمانوں تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ جو لڑائی سے جی چراتا ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑنے سے جی چراتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ منافق۔ جب اللہ کا حکم آ جائے لڑنے کا، ویسے لڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، فتنہ فساد اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جب فتنے کو مٹانے کے لیے لڑنا پڑے، ظلم کو مٹانے کے لیے لڑنا پڑے، اس کو کہتے ہیں جہاد، اور جو اس سے جی چرائے وہ منافق ہوتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت، لشکر جو مسلم کا نکلا ہوا ہے، مجاہدین جو نکلے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کہیں کوئی حملہ ہو جاتا ہے راستے میں، کوئی شکست ہو جاتی ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ تو اے مسلمانوں تم جو جہاد پہ گئے ہوئے ہوتے ہو، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ بندہ جو اس کے اندر نفاق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کالا کہتا ہے قد انعم اللہ، یار کہتا ہے کہ میں تو اللہ نہ شکر ہے یار میں نہ گئے ہیں۔ مختصر میں پنجابی میں آپ کو بتاؤں کہ شکر ہے میں اللہ کرم کیتا کہ میں نہ گئے ہوئے ہیں، تو اجمہ بھی کٹ پی ہویا۔ تو کیا کہتا ہے؟ کالا قد انعم اللہ علیہ، کہ مجھ پر تو اللہ نے کرم کر دیا، اذ لم اقم اگر میں ان کے ساتھ ہوتا، اقم معہم ان کے ساتھ ہوتا، شہیدہ تو میں بھی رگڑا جاتا۔ تو یہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ اور اگر تمہیں پہنچتا ہے فضل من اللہ، کوئی اللہ کا فضل پہنچ جاتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے، اسلامی لشکر گیا ہوا ہے اس کو کامیابی، تو جو نہیں گیا پیچھے منافق وہ کہتا ہے یار رہ گئے ہیں، ان تو بڑے نعرے لینے آنے پہن، کاش میں بھی گیا ہوئی ہوں، کوئی بڑا بھی حصہ ماں کو مالک نعمت بھی مل بن جائے، تو نعرے چ میں لانے والے چ بھی شامل ہوئی ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ
اگر اللہ کا فضل تمہیں پہنچتا ہے لَيَقُولَنَّ، اور وہ کیا کہتا ہے، اور اس کے کہنے کا انداز ایسے ہوتا ہے کَأَلَّمْ، گویا کہ تَقُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ، گویا اس کے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، یعنی کوئی محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں۔ کہتا کیا ہے، یا لیتنی، کاش کنتو معہم، میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی اس کامیابی میں حصہ دار بن گیا ہوتا۔ تکلیف پہنچتی ہے اسلامی لشکر کو تو کہتا ہے شکر ہے میں نہیں گیا۔ یہ کامیابی مل جاتی ہے کہتا ہے یار رہ گیا نال ہوئیاں تے آج کوئی ساڑھے بھی نعرے لگو نا، گویا اس کا یعنی وہ نفاق ہوتا ہے جو اس کو یہ حرکتیں، جبکہ اللہ کے راستے میں جو نکلنے والے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے نعرے لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے، انہیں تو اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے۔ اگلی آیت بڑی زبردست ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس لڑنا چاہیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان لوگ، الذین، ان لوگوں کو، کن کو، جلدی سنیے جی، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس لڑنا چاہیے اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کو، یشرون الحیات الدنیا، جو یشرون، جو بیچ دیتے ہیں، الحیات، زندگی، دنیا کی زندگی کا سودا کر لیتے ہیں، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، یعنی دنیا کی زندگی لٹا دیتے ہیں، دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے، کیوں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ ملے گا، ہمیں آخرت ملے گی۔ تو بس جو چاہتے ہوں کہ ہمیں آخرت مل جائے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی مل جائے، انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور سنو جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جنگ کرتا ہے، مظلوموں کی مدد کے لیے جنگ کرتا ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے جنگ کرتا ہے، فَيُقْتَلْ، پھر وہ شہید ہو جاتا ہے، اور یغلب، یا فتح پا جاتا ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا، ایک مومن جب جہاد میں جاتا ہے یا تو وہ فتح یاب ہو جائے گا یا وہاں پہ اس میدان جہاد سے بھاگنے کا کوئی آپشن اسلام میں موجود نہیں ہے، بھاگنے کا، کیونکہ بھاگنے کا کوئی آپشن، اس لیے اللہ نے دو ہی ذکر فرمائے، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر وہ فتح یاب، دو ہی صورتیں ہیں مومن کی، میدان جہاد میں یا وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر فتح یاب ہو جاتا ہے، وہ سرنڈر نہیں کرتا، وہ ہتھیار، آپ دیکھ لیں اس غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مردود ہوئے، اور 70 ہی ان کے گرفتار ہوئے، مسلمانوں میں سے ایک بھی گرفتار نہیں ہوا، کیوں کہ گرفتاری کی کوئی آپشن ہی نہیں تھا، وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جو زہر ہو بھی گئے نا، لیکن کافر ہتھیار، گرفتار وہ ہوتا ہے جو ہتھیار ڈال دیتا ہے، ہینڈز اپ کر دیتا ہے، تو 70 کافر کیوں گرفتار ہوئے کہ انہیں اپنی جان عزیز تھی، انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا کہ بھائی نہیں بس، اور 70 تو مارے گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے صحابہ کرام میں سے ایک بھی گرفتار کفار نہیں کر سکے، کو کیا، یا تو 14 شہید ہو گئے، باقی فتح یاب ہو گئے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو قتال کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، یا تو وہ قتل ہو جاتا ہے، اور یغلب، یا پھر وہ غالب آ جاتا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ فرما رہے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، شہید ہونے والے کو بھی اور جو شہید نہیں ہوا اسے فتح مل گئی، دونوں کو فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان دونوں کو ہم اجر عظیم عطا کریں گے، شہید ہونے والے کو بھی، فتح یاب ہونے والے کو بھی، بھاگنے کا تو میں نے پہلے کہا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اگلی آیت، یہ جو آج کل میں نے پہلے کہا تھا کہ سارا رکوع اس پر ہے، 2-3 آیتیں رہ گئے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ امت مسلمہ کے حکمران اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون، تم قتال نہیں کرتے، نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے،
والمستضعفین، ان کمزوروں کی خاطر، من الرجال، جو مرد بھی ہیں، والنساء، عورتیں بھی ہیں، والولدان، اور بچے بھی ہیں۔ اور وہ کیا پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، الذین، اور یہ وہ کمزور ہیں، یقولون، جو کہہ رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال کے لے جا اس غزہ سے، اس ظالم بستی سے جہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ ہمیں اس شہر سے، اس بستی سے نکال کر لے جائیے، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وَجَعَلْ لَنَا، اور بنا دیجئے، مِن لَّدُنْكَ، اپنی طرف سے، ولیٰ، کوئی مددگار، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی مجاہد پیدا فرما دیجئے۔ اب آپ دیکھ لیں، ابھی سعودیہ میں ہوئی نا مسلمانوں کی کانفرنس، 57 مسلمانوں کے ملکوں پہ، کسی نے تجویز دی کہ ہم ان کا تیل بند کر دیتے ہیں، ہاں جی، کسی نے کہا کہ آپ دبئی والوں کو، ابوظہبی، یہ جو متحدہ عرب امارات والوں کو اور بحرین والوں کو کہا کہ آپ تعلقات اس سے توڑیں، تجارتی تعلقات، سفارتی تعلقات اسرائیل سے توڑیں، تو وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں توڑ سکتے۔ تو وہ سارا کا سارا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا، اور بی بی سی والے نے سرخی لگائی تھی کہ مسلمان حکمرانوں کا اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو اس کے بعد تو وہ اسرائیل اور شیر ہو گیا نا کہ یار کی کرنا ہے نا۔ تو یہ ہمارے سوچنے کا ہے کہ کون سے لوگ ہم پر مسلط ہیں، امت مسلمہ پر، جن کے اندر نہ ایمان کی غیرت، نہ اپنی قوم کی غیرت۔ قومی غیرت بھی ہوتی ہے نا، چلو ایمان نہیں ہے یار، قومی غیرت ہے، میری قوم ہے، عرب فلسطینی بھی عرب ہے نا، ایک عرب قوم تو ہے نا، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ آیت میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، ان مظلوموں، ان کمزوروں کی خاطر، من الرجال والنساء والولدان، ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر، الذین، جو کیا کہہ رہے ہیں، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کر لے جا، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے کوئی ہمارا مددگار پیدا فرما دے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کوئی نصرت کرنے والا، دوست اور مددگار پیدا فرما دے، آمین، اللہ مدد فرمائے۔ اب آخری حصہ، آخری آیت، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ مجھ سے اور آپ سے ہے، ایمان والوں، مطلب ایمان والے وہ ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، ہم ہیں نا، کہتے ہیں ہم کہ ہم مومن ہیں، فرمایا الذین آمنوا، ایمان والے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں جب ضرور انہیں حکم دیا جاتا ہے، والذین کفروا، اور کافروں، جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کا ہم نے بات پچھلے 2-3 سبقوں میں بڑی تفصیل سے کی، جو کافر ہیں وہ طاغوت، کفر کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کفر کے حکمرانی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کے راستے میں لڑتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو لڑ رہے ہیں نا، لڑ رہے ہیں، ہم نہیں لڑ رہے، وہ فلسطینی تو نہتے ہیں، وہ تو کہاں لڑ سکتے ہیں۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے کہ اسے جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جبکہ کافر جو ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو اے مومنو فَقَاتِلُوا، پس لڑو، اولیاء شیطان، شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے دوستوں سے لڑو، اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کی چالیں بہت کمزور ہوتی ہیں، بظاہر وہ بڑے روب اور دبدبے سے آتا ہے،
وہ بدر میں بھی وہ 1000 کا لشکر لے کے آیا تھا، بڑے ڈھول ڈھمکے مارتے ہوئے کہ آج ہم مسلمانوں کا صفایا کر کے جائیں گے، لیکن آگے 313 وہ نہتے چند تلواروں کے ساتھ وہ جو مومن تھے، وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں تھے، انہوں نے ان 1000 کو مار بھگایا۔ وہ خندق میں 10,000 کا لشکر، پورا عرب اتنا ہی لشکر اکٹھا کر سکتا اس زمانے میں، تھوڑی سی آبادیاں تھیں، وہ لشکر لے کے آیا، پورا 1 مہینے اس نے مدینے کا محاصرہ کیا، 700 کے قریب اندر 3,000 کے قریب صحابہ کرام اندر موجود تھے، لیکن وہ ایمان پر اپنے قائم رہے اور وہ سارے کا سارا لشکر تتر بتر ہو کے بھاگے، اللہ کی غیبی مددیں آئیں۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائیو، یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا، اس پہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، کل میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور اس کا جواب بھی دینا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کا۔ ہم شعور تو بیدار کر سکتے ہیں نا، دیکھیں لڑائیاں کرنا، حملے کرنا تو حکمرانوں کا کام ہے نا، میں اور آپ تو اب فلسطین جانے سے رہے، ہمیں کون جانے دیتا ہے، ہم جائیں بھی تو ہمیں تو پستول چلانا بھی نہیں آتا، ہمیں بھی اگرچہ وہ تیاری اپنی طرف سے کرنی چاہیے کہ کل اگر ہمیں ضرورت پڑے یہ جان حاضر ہو، یہ جان حاضر ہو، دی ہوئی اسی کی ہے تو اس کے راستے میں حاضر ہو۔ لیکن ہماری امت مسلمہ کے 57 مسلمان ملکوں کی جو فوجیں اور حکومتیں ہیں، ان کا پہلے فرض بنتا ہے نا، اور اگر ان کا فرض نہیں بنتا تو ان سے ہم اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان سے گزارش تو کر سکتے ہیں کہ یار ساڈی جان چھڑ دو، اور ہم لوگوں میں یہ شعور تو پیدا کر سکتے ہیں کہ یار ان سے جان چھڑاؤ، یہ مومن نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لائق نہیں ہے یار، 2 مہینے سے وہ ظلم کے بم برسا رہا ہے، انتہا کر دی، اور 57 مسلمان ملک جو اس کی ارد گرد پڑوسی بھی ہیں، مصر ہے جس کے بارڈر ساتھ لگتا ہے، وہ ان مظلوموں کو اپنے ملک میں نہیں داخل ہونے دیتا کہ یار کم از کم ان بموں سے بچ کے ادھر تو بیٹھ جائیں۔ ہم نے تو دیکھیں ان افغانی بھائیوں کو ہم نے 50 سال سے سنبھالا ہوا ہے، لیکن وہ ان اپنے عرب بھائیوں کو بھی اپنے وہ کھول نہیں رہا۔ کل وہ بڑی خوشی کہ جی دبئی نے 1000 زخمی جو ہے نا وہ علاج اس کی مفت اعلان کیا، میں نے کہا 1000 کا کیا بنے گا، وہ ہزاروں تو شہید ہو گئے، ہزاروں کی امبرم پٹی کر بھی دے، 1000 کی کر بھی دیں گے تو باقی کیا کریں گے یار، تو ابھی کون سی جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میں نے اور آپ نے اپنی نیت تو کر لیں کہ اللہ جی یہ جان تو حاضر ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی شہادت کی خواہش نہیں کی وہ نفاق کی موت مرا، نفاق کی موت یعنی منافق کی موت مرا، جس نے ایک دفعہ بھی شہادت کی آرزو نہیں کی۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ جنت میں جانے کا سب سے آسان نسخہ ہے شہادت، شہید سے حساب کتاب نہیں ہوتا، تو ہمارے تو حساب کتاب ہونے لگ گیا تو مارے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیں کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہم حساب کتاب سے بچ جائیں، تو وہ ایک ہی مجھے تو صورت نظر آتی ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے، لیکن شہید ہونے سے پہلے ہمیں بہت سووں کو جہنم میں پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چھڑا شہید ہونا تو کوئی معنی نہیں رکھتا نا، تو یہ ظالموں کا راستہ روکنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين۔ الہ العالمین میرے اندر جہاد کا جذبہ پیدا فرمائیے، الہ العالمین امت مسلمہ کو یا اللہ ایسے حکمران نصیب فرمائیے جو ایمانی غیرت والے ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہوں، آپ کی سیرت پر چلتی ہوئی جہاد کرنے والے ہوں، یا اللہ جو ہمارے
فلسطینی بہنوں بھائیوں پر، بچوں پر ظالم یہودی ظلم ڈھا رہے ہیں، یا اللہ اپنی طرف سے ان کا کوئی مددگار پیدا فرما دیجئے، اپنی طرف سے ان کا کوئی نصرت کرنے والا پیدا فرما دیجئے، یا الہ العالمین ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان بموں کا رخ اسرائیل کی طرف پھیر دیجئے، الہ العالمین امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائیے، الہ العالمین ہمارے کشمیری بھائیوں کی بھی مدد فرمائیے، اے اللہ ہماری بھی مدد فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنے رستے پہ چلنے والا بنائیے، اے اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان سب کے دلوں کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے، اے اللہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم رکھیے، یا اللہ میرے جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو اچھے روزگار عطا فرمائیے، یا اللہ ان کے اولاد کو صالح اور نیک بنائیے، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار عطا کیجیے، یا اللہ جن کے ابھی شادیاں نہیں ہوئیں ان کو اچھے زوج ایمان والی بیویاں عطا فرمائیے، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد نصیب فرمائیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔